الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد النبی الامی العربی القرشی الہاشمی الأطحی المکی المدنی الاتحادی الشاعر المشهور الولی المقرب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم۔ گناہگار ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، گناہگار ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، درے آؤ برے تہوار پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب احترام بزرگوں، دوست اور عزیز ساتھیوں، حج بیت اللہ کا تذکرہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ پاک نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ ساری عبادتیں ہی اپنی جگہ بڑی اہم ہیں، لیکن حج جیسی عظیم عبادت کا کیا کہنا۔ علامہ زمخشری نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات میں متردد رہا کرتے تھے کہ چار جو بڑی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان میں زیادہ درجہ کس کا ہے؟ یہ سوچا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ جب اللہ پاک نے ان کو حج کی سعادت عطا فرمائی تو وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ ساری عبادتوں سے افضل عبادت حج ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ حج کے اندر نماز بھی ہے، حج کے اندر روزے جیسی پابندیاں بھی ہیں، اور حج کے اندر زکوٰۃ جیسا فرض بھی ہے، اور حج کے اندر وہ چیزیں بھی ہیں جو نہ نماز میں ہیں، نہ زکوٰۃ میں ہیں، نہ روزے میں ہیں۔ یعنی ان ساری عبادتوں کی جو جامع عبادت ہے، جامع عبادت نماز بدنی عبادت ہے، اس میں بندے کو خرچ کچھ نہیں کرنا پڑتا، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، مگر حج کو اللہ نے بدنی عبادت بھی بنایا ہے، مالی عبادت بھی بنایا ہے، تو ساری عبادتوں کو اس کے اندر جمع کر دیا۔ تو جو شخص صاحب اصلاح ہو، راستہ پر امن ہو، کسی ظالم کا ڈر اور خوف نہ ہو،
اس کے لیے زندگی میں ایک بار کعبہ اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یوں کہہ کر فرمایا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس کعبہ اللہ کے اندر روشن نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو شخص بھی صاحب اسبات ہے اس کے لیے کعبہ اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس شخص نے صاحب اسبات ہونے کے باوجود اس کا انکار کیا اور حج نہ کیا، وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ میری عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے طواف، ہمارے رکوع، ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی تسبیح کرنے والے تو معصوم اور پاک فرشتے ہر وقت اس کی تسبیح، تحریر اور ذکر کے اندر مشغول ہیں۔ جو شخص اس کے حکم کو بجا لاتا ہے وہ اپنے ہی مقدر پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پوری عرب امارات کا سفر کرائیں گے لیکن حج نہیں کریں گے۔ ان کے بینک پیسوں سے، ڈالروں سے، پاؤنڈوں سے، روپوں سے بڑے ہیں، حج نہیں کریں گے۔ وہ نہیں جی ابھی وقت ہے، یہ کام کر لوں اس کے بعد پھر حج کروں گا، یہ کام کر لوں اس کے بعد حج کروں گا، یہ کام کر لوں اس کے بعد حج کروں گا۔ پتہ نہیں کہ اس کے بعد اس کی باری نہیں آتی ہے، اور وہ دولت کے بوجھ کے نیچے ہی شاید زندگی گزارنے چلا جائے اور اس کو یہ سعادت نہ مل سکے جائے۔ جو شخص شرعی عذر کے بغیر حج نہیں کرتا اس کی وہی سنت کے زمانے کے ساتھ سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی اور امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت نقل کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یمنع من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حادث فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او ان شاء نصرانیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ضرورت شدیدہ حج کرنے سے نہ روک رہی، بڑی شدید اس کو ایسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ حج کا سفر نہیں کر سکتا، اور سلطان جائر یا کوئی ظالم بادشاہ ہے اس نے اس کو روکا ہوا ہے، نہیں جانے دے رہا، او مرض حابس، یا کسی سخت تکلیف اور بیماری کے اندر مبتلا ہے، فرمایا یہ تین چیزیں اگر نہیں ہیں، یہ تینوں شرعی عذر ہے، اگر یہ نہیں ہے فماتا ولم یحج، اگر وہ شخص صاحب اسبات ہونے کے باوجود مر گیا اور اس نے حج نہ کیا، فلیمت ان شاء یہودیا اور ان شاء نصرانیا، کہا چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں خدا اور اس کے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ تینوں شرعی عذر نہیں ہے، پھر بھی ان کا دل کیوں نہیں مائل ہوتا کہ اس گھر کی ایک جھلک ہی دیکھ آئے جس پر پہلی نگاہ پڑتی ہے تو خدا تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، پہلی نگاہ کا اللہ پر پڑتی ہے۔ زندگی میں ایک بار، بولو کتنی بار؟ کعبہ اللہ کا حج فرض ہے، اور اگر
اگر صاحب اسقاط ہو تو 5 سال کے بعد کرنا مستحب ہے، ایک بار فرض ہے، اور 5 سال کے بعد اگر اس کے پاس دولت ہے، کوئی تکلیف پریشانی نہیں تو کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ ویسے اگر 20 نہیں کرے تو اس کے لیے اجازت، استحباب ہے۔ اور ایک مرتبہ زندگی میں اس کا فرض ہونا، اس کی امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر کتاب الحج کے تحت لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، رسول نے فرمایا لوگوں تم پر کعبۃ اللہ کا حج فرض ہے، بس جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اس کا حج کرے۔ فقام رجل اقلنا عامل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ کیا یہ ہر سال فرض ہے، ہر سال کرنا چاہیے؟ فسکت، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس صحابی کا نام دوسری حدیث میں آتا ہے، اس کا نام اقرا بن حابس ہے۔ فسکت حتی قالها ثلاثا، حتیٰ کہ 3 بار اس نے اپنا سوال ریوائز کیا، ریپیٹ کیا 3 بار کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ آگے سے خاموش رہے۔ جب تیسری بار وہ کہہ چکا تو حضور نے ناراضگی کی حالت میں فرمایا لو قلت نعم لوجب، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال ہی فرض ہوتا، فلما استطعتم، اور پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے اس حدیث میں کہ مصطفیٰ کے لب ہلے تو خدا کا قانون بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا لو قلت نعم لوجب، اگر میں کہتا ہاں تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا۔ پتا چلا کہ حضور کے لب ہلے، ان لب کے ہلنے سے خدا کا فرض بنتا ہے، قانون بنتا ہے، شریعت کا اصول و ضابطہ۔ حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہر سال ہو جاتا پھر تم اس کی اصلاح کرتے، لہذا زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے سخت آزمائشوں میں ڈالے گئے، لہذا جس کام کے کرنے کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، جس چیز کے کرنے سے منع کروں اسے روکو۔ یہ حضور نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا۔ تو کعبۃ اللہ کا حج یہ مسلمان کے لیے، صاحب اسلام کے لیے، جس کو یہ شرعی اصول جو میں نے بیان کیے نہ ہو، اس کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور زندگی میں ایک بار کرنا ضروری ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حج کی اگر فلسفے پر آپ غور فرمائیں تو حج ہے کیا؟ یہ سارے کا سارا حج اللہ کے پیغمبروں کی اور اس کے عاشقوں کی اداؤں کا نام ہے، بلکہ پوری عبادات کے فلسفے پر اگر آپ غور کرتے ہیں، فجر کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو قبولیت توبہ پر شکرانے کے طور پر 2 نفل پڑھے۔ اللہ پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کا وہ 2 نفل شکرانے کا پڑھنا پسند آیا، اور اللہ پاک نے اس کو ظہر کی امت کی فجر کے نماز کے فرض بنا دیا، اور 2 سنتیں حضور علیہ السلام نے نفل پڑھے، نفل اور ہمارے لیے سنت ہے، اور سنت موقع ہے ہمیشہ ادا کی حضور علیہ السلام نے، حتیٰ کہ اگر کسی فجر کی نماز قضا ہو جائے اور اس کو قضا ہو زوال سے پہلے کرے تو اس کو فجر کی سنتیں بھی قضا کرنی پڑتی۔ ہاں اگر ظہر پر پہنچ جائے تو پھر صرف فرض پڑے، فرضوں کی قضا کرے، لیکن اگر زوال سے پہلے کرے تو سنتیں بھی قضا کرے، اتنی تاکید ہے اس میں۔ اور ظہر کی نماز حضرت حسین علیہ السلام 100 سال ان پر موت آئی، انہوں نے کہا یا اللہ تم مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا عزیر میں کر تجھے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ 100 سال موت آئی رہی، گدھا تھا، پاس پڑ گیا، کھانا تھا۔ 100 سال کے بعد جب اللہ نے زندہ کیا،
کھانا اس طرح تھا جس طرح ابھی ابھی ہانڈی سے اتارا ہے، تر و تازہ۔ گدھا بھی آپ نے سنا ہے، عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندگی بخشی، پوچھا عزیر کتنا عرصہ موت رہی؟ کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے تو 100 سال تیرے اوپر موت رہی۔ اور اس کے بعد 4 نفل شکرانے کے پڑے اس دوبارہ زندگی ملنے پر۔ اللہ پاک نے حضور کی امت کے لیے ظہر کے 4 فرض بنا دیے، سبحان اللہ۔ باقی سنتے ہیں حضور نے اللہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کی قربانی قبول ہوئی تو اس کی جگہ اللہ پاک نے جنت سے مہنا بھیجا اور آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا عطا کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس ذبح عظیم کی قبولیت کے اوپر 4 نفل شکرانے کے پڑے، اللہ نے اس کو حضور کی امت کے لیے اثر کے فرض بنا دیا۔ 7 حضور نے نفل پڑھے، کبھی حضور نے چھوڑ بھی دیے، اور وہ سنت غیر موقع کا درجہ ہے، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ ہے۔ پھر مغرب کی نماز، حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی، تفسیر کا وقت نہیں ہے، جب صحت یابی آئی، بڑا 18 سال بیمار ہے، اور اس کے بعد جب صحت یابی آئی 4 رکعت شکرانے کے نفل پڑھنے کی نیت مانی، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے پڑھی، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن نباہ اور کمزوری کا یاد تھا کہ چوتھی رکعت کے لیے اٹھ نہ سکے اور بیٹھ گئے اور تیسری بڑی سلام پھیر دیا۔ اللہ نے فرمایا ایوب تیرا 3 پڑھنا میں قیامت تک کے لیے زندہ اور حضور کی امت کے لیے مغرب کی نماز پڑھا دیا کہ یہ مغرب میں 3 ہی رکعتیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایوب علیہ السلام چوتھی رکعت پر اٹھ نہ سکے، بیٹھ گئے، اللہ نے اس کو اس ادا کو باقی رکھا، اور عشاء کی نماز تو پھر ہمارے آقا نے ادا فرمائی۔ تو 5 وقت کی نمازیں پیغمبروں کی ادائیں اور پیغمبروں کی سنتوں کے طور پر اللہ پاک نے ہزاروں سال سے باقی رکھی، اور کعبۃ اللہ کا آج صفا و مروہ کی سعی کیا ہے؟ وہ پہاڑیاں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اے اللہ کیا کیتوں کی پہاڑی تیری نشانی نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہے تو ساری میری پہاڑیاں، لیکن قرآن پوری کائنات کے ماؤنٹین سسٹم اور راک سسٹم کے اندر سے چٹانوں اور پہاڑوں کے سلسلوں میں سے صرف صفا اور مروہ کا ذکر نام لے کر کرتا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ میں اس لیے کہ ان دونوں پہاڑیوں میں میری حاجرہ کے قدم چلی، سیدہ حاجرہ عمر چلی، وہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، آج تو کسی کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، آج کی بغل کے اندر جو ہے وہ واٹر کی بوٹل ہوتی ہے اور وہ لے کر جا رہا ہے، آج ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی حکم ہے کہ حاجی صفا اور مروہ پر ٹہل ٹہل کر نہیں، اضطراب کے ساتھ، تھوڑا سا تیزی کے ساتھ، سعی معنی یہ ہے کہ تھوڑا سا کوشش کر کے چلنا، اضطراب کے ساتھ چلنا۔ کہا ہے بندہ خدا تو نے حج کا قبول کروانا ہے، اسی طرح چل جس طرح میری حاجرہ چلی تھی، کیونکہ اس نے میری محبت میں اسماعیل کے پانی کی تلاش میں جب چلی، رب نے کہا حاجرہ میں تیری ادا کو قیامت تک کے لیے اس طرح زندہ رکھوں گا کہ جو یہ ادا نہیں کرے گا اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ جب وادی غیرہ کسی زر میں چھوڑا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، دودھ پیتے بچے کالے پہاڑ دور دور تک صحرا، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں، سبزہ نہیں، درخت نہیں، کوئی مکین نہیں، دور دور تک کوئی نشان نہیں۔ حاجرہ پیچھے سے دوڑی، ابراہیم مجھے کدھر چھوڑ کے جا رہے؟ خاموش رہے۔ پھر آواز دی، مجھے کدھر چھوڑ کے جا رہے؟ خاموش رہے۔ پھر آواز دی، حتیٰ کہ جب پہاڑ کی کوٹ میں رونے لگے اور نگاہوں سے جھکنے لگے تو حاجرہ رو پڑی، کہا ابراہیم خدا کا واسطہ دے کر عرض کرتی ہوں کہ مجھے بتاؤ مجھے کیوں جو
سمجھ لو کہ جس پہاڑ پر اللہ کی بندی کے قدم لگے وہ اللہ کی نشانی، وہ اللہ کی نشانی. تو جس مزار کے اندر اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی آرام کر رہی ہو وہ مزار اللہ کی نشانی کی ہوگی. وہ مزار بھی اللہ کی نشانی ہے جہاں خدا کا پیغمبر، خدا کا صدیق، خدا کا شہید، خدا کا ولی جس مزار میں آرام کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. کیونکہ پہاڑیوں پر قدم لگتے ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو یہ بھی اللہ کی نشانی. اور یہ جو امی جمال ہے شیطان کو کنکریاں مارنا، آج شیطان وہاں کھڑے ہیں جن کو کنکریاں کوئی مار. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کنکریاں ماری 4,500 سال سے پہلے یہ واقعہ ہوا. اللہ پاک نے اس کو اس طرح اپنی بارگاہ میں محفوظ رکھا. فرمایا ابراہیم تو نے میری محبت میں اسماعیل کو کنکریاں ماری اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلا گیا. میں تیرا کنکریاں مارنا قیامت تک اس منظر کو باقی رکھوں. اور پھر زمزم کا پینا یہ پیغمبر کے پاؤں کی رگڑ سے چشمہ پھوٹا ہے. کہتے جی تبرک کا کیا معنی ہے؟ تبرک کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تبرک کی کوئی حیثیت نہیں تو 4,500 سال سے کتنے ہی بیمار ہیں جن کو زمزم کے پانی سے شفا نصیب ہوئی. کوئی اس میں میڈیکل پروسیس ہے، کوئی کیمیکلز ملائے ہوتے ہیں جو کیمیکلز بیماری کو دور کرتے ہیں؟ نہیں، بس ایک ہی وجہ ہے کہ اس چشمہ جو پھوٹا سیدنا اسماعیل کے پاؤں کی رگڑ سے پھوٹا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس پانی کو آپ نے شفا بنایا، اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اس چشمے کو باقی رکھا. اگر کل کو خدا نہ خواستہ عرب کی سرزمین سے تیل کے کنویں اگر خشک بھی ہو گئے تو وہ چشمہ خشک نہیں ہوگا جو سیدنا اسماعیل کے پاؤں کی رگڑ سے پھوٹا. وہ قیامت تک ہے. ایک ایک ادا پہ ایک ایک ادا ساری ادائیں حجر اسود کیا. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک اس کو 2 آنکھیں عطا فرمائے گا، ایک زبان عطا کرے گا. جس نے بھی ایمان کی حالت میں اس کو چوما ہے قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو چومنے کے لیے آئے تو آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی. حجر اسود کے سامنے چوما، اس کو چومنے سے پہلے آپ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کی. آپ فرمایا انی اعلم ان حجر لا تنفع ولا تضر واللہ ما قبلتک الا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرک فکبرہ. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو جنتی پتھر ہے، پتھر سے آیا تھا، جنت سے آیا تھا اور ایک پتھر ہے. واللہ ما قبلتک، خدا کی قسم ہے اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا. کیوں چوموں؟ تو ایک پتھر اور میں اتنی بڑی اسلامی ریاست کا سردار، میں تجھے کبھی نہ چومتا. لیکن اس کے باوجود تجھے چومتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تو حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ تو جنتی پتھر ہے، اس لیے چومتا ہوں الا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرک فکبرہ. کہا میں نے مصطفیٰ کو دیکھا کہ حضور کے لب تیرے اوپر لگے، میرے آقا کے لبوں نے تجھے چوما ہے. تیرا جنتی ہونا نہیں دیکھتا ہوں میرے محبوب نے تجھے چوما. اپنے یار کی، اپنے محبوب کی، اپنے آقا کی، اپنے مقتدی کی، اپنے پیشوا کی اس ادا کو دہرا رہا ہوں کہ جہاں محبوب چوم لے وہ جگہ عاشقوں کے لیے بوسہ کا ہوتا ہے. تو ایک ایک چیز حج کی آپ پلان کر دیکھیں، ایک ایک چیز دیوانگی ہے، فرزان کی ہے. نماز میں حکم ہے کہ کپڑے صاف ستھرے خوشبو لگائی ہے. نماز میں حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ طہارت سے اور خضوع زینت، قرآن کہتا ہے خضوع زینتکم عند کل مسجد. مفسرین نے کہا عند کل مسجد ہے عند کل صلاۃ. نماز کی وقت تھوڑا سا تیار ہو کر آیا کرو، یہ حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے اس طرح چل پڑے. نماز کے لیے باقاعدہ تیاری کر دیا اس لیے کہ دنیا کے حاکم کے سامنے جاؤ تو کہتے ہو کہ میں کون سا جوڑا پہنوں، کون سا سور لگاؤں، دنیا کے حاکم کے پاس جا رہا ہوں. اور جب نماز کے لیے آتے ہو تو ساری کائنات کے حاکم سے بڑے حاکم کی بات
لیکن جب حج کے لیے جاؤ تو معاملہ اس کو الٹ ہے، نہ سر پہ کپڑا ہے، نہ کوئی آدھا لباس ہے، دو کفن نما انسلی چادریں وہ ہیں، کوئی بادشاہ ہے یا کوئی گدا ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی آدھا ہے یا ادنا ہے، ہر اگر کوئی کہے کہ میری اپنی ٹیکسٹائل مل ہے اس لیے میں تو بڑی اعلیٰ قسم کا سوٹ پہن کر جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں مجھے تیرا لباس پسند نہیں ہے، مجھے ابراہیم کا لباس پسند ہے، مجھے لباس محبوبیت پسند ہے، اس لیے کہ جو ابراہیم نے پہنا اور جو محمد مصطفیٰ نے پہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس لباس میں آئے گا میں اس کا حج بھی قبول کروں گا، اس کے گناہ بھی معاف کروں گا، اور جو اس کے بغیر ہے تو دیکھنے کے بعد گد سے عطا موجود دفن نماز کی چادریں سر ننگا حج کے اندر دیوانگی ہے، فرسانگی ہے کہ جس طرح کوئی صحرا مجنون کو کسی نے اس کا باپ پکڑ کے لے لیا، ہر نے کعبہ کے سامنے کیس بن عامر کا باپ عامر اس کو پکڑ کے لے لیا کعبہ کے سامنے، کہنے لگا کہ اس کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر عہد کر کہ آج کے بعد میں لیلا کا نام نہیں لوں گا، آج کے بعد میں اسے محبت نہیں کروں گا، کیس نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت کبھی نہ نکال۔ ایک عالم کہتے تھے کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ تیرے دل میں میری محبت اتنی بھی نہیں تھی جتنی مجنون کے دل میں لیلا کی تو پھر تو کیا کرے؟ تو حج رسول نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضور نے فرمایا عمرہ تو عمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا جو شخص ایک عمرہ کرتا ہے اور پھر چاہے 6 مہینے چاہے سال چاہے 2 سال جب دوسرا عمرہ کرتا ہے تو فرمایا اس کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ دوسرا عمرہ پہلے عمرے کے اور دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہا حج مبرور کی جزا فقط جنت ہے، جنت ہے حج مبرور۔ اور پھر یہاں تک آ کر ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ روایت ہے، حضور نے فرمایا من حج البیت ولم یرفث ولم یفسق ولا رجع فقد بلغ، جس شخص نے کعبۃ اللہ کا حج کیا عورت کے قریب نہ گیا، کوئی بےہودہ جملہ زبان سے نہ نکالا، کوئی لغو بات نہ نکالا، کئی لوگوں کو گالیاں نکالنے کی عادت ہوتی ہے، ہر تیسری بات پر گالی نکالتے ہیں، وہ پھر حج کے موقع پر بھی جا کر گالیاں نکالتے ہیں کیونکہ عادت پڑی ہوتی ہے، اور ان کو اس وقت تک نظر نہیں آتی اپنی بات مکمل کرنے کی، جب تک 2-4 گالیاں اپنی گفتگو میں شامل ہیں، تو کہا کس نے بےہودہ بات، کذب، جھوٹ، گالی ان سے بچ کر کعبۃ اللہ کا حج کیا، راجا کا یومن والا تقوم، جب حج کے اراکین اور آداب کا لحاظ کر کے اس کے اراکین ادا کرتا ہے اور حج کر کے پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح پہلے دن اپنی ماں کے شکل سے پایا۔ بولا سبحان اللہ۔ زندگی بھر کی محرومیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے خدا کی درگاہ طواف۔ اور پھر ایک اور بیماری ہے کچھ لوگوں کو، مجھ سے مسئلہ بھی ہر سال کچھ بندے پوچھ رہے تھے جی فلاں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی اگر کعبہ کا حج کر رہے ہیں مدینے نہ جائیں تو کوئی حرج تو نہیں، تو یہ بھی ایک سوچ ہے کہ کعبہ کا حج کرا ہو اور مدینہ شریف جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا تیرے اس حج کو خدا نے کیا کہا؟ علماء نے لکھا ہے کہ کعبہ اللہ کے حج کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری، مدینہ طیبہ روضہ رسول پر جانا، اس کو قریب الواجب لکھا ہے۔ اور ایک روایت کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کعبہ اللہ کا حج کیا فلم یزورنی فقط جفانی، جس نے کعبہ کا حج کیا اور میری بارگاہ میں نہ آیا اس نے مجھ محمد پر ظلم کیا۔ تجھے بتایا کس نے تھا یہ خدا کا گھر ہے؟ کس نے بتایا تھا یہ خدا کا گھر ہے؟ کس نے بتایا تھا اس کا حج ہے؟ کس نے بتایا تھا
پھر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی بڑی فضیلت ہے. ہم سب کہتے ہیں اے اللہ تیرا گھر قیامت تک آباد رہے. آمین. سارے چلو آمین. تیرے جلال کا مظہر، تیری کبریائی کا مظہر، تیری عظمت کا مظہر، تیری سبوحیت و قدوسیت کی آماجگاہ قیامت تک آباد رہے. لیکن میرے نبی نے جو دعائیں مدینے کے لیے مانگی ہیں، بعض علماء کا اس پر اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. کچھ نے کہا مکہ مکرمہ افضل ہے، حضور وہاں پیدا ہوئے. کچھ نے کہا نہیں مدینہ افضل ہے کیونکہ وہاں حضور آرام فرما رہے. دونوں طرف سے بڑے دلائل ہیں علماء کے. ایک بات پر سب متفق ہیں کہ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ، کعبہ اللہ ہو یا کوئی اور جگہ، تخت و صلاح سے لے کر عرش علا تک پوری کائنات کا کوئی گوشہ اس حجرہ عائشہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو آج گنبد خضرا ہے اور جہاں کائنات کا تاجدار آرام فرما. یہ گاڑی ہے FWY8355 اس کو ریموو کر دیں. کوئی گوشہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کائنات. اقبال نے تو یہاں تک کہا تھا شہر طیبہ خوش طرس کہ آن شہر کی آنجاں دل برس خاک طیبہ از ہر کو عالم خوش طرس. اقبال نے کہا مدینے کی مٹی ساری کائنات سے زیادہ تو مجھے پیاری لگتی ہے کیونکہ آن شہر کی آنجاں دل برس کہ تو اس شہر کی مٹی ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے، جہاں میرے آقا ہے. اور کہا ہوتا ہے، اقبال نے کہا ہوتا ہے تیری خاک کا ہر ذرہ بے قرار، ہوتا ہے تیری خاک کا ہر ذرہ بے قرار، سنتا ہے جو تو کسی سے افسانہ حجاز. اور پھر اقبال نے کہا اوروں کو دے حضور پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز. تو کسی کے لیے مکہ کی فضیلت، کسی کے لیے مدینہ کی فضیلت. اعلیٰ حضرت نے کہا طیبہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا صاحب، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں. ہم تو بات یہاں ختم کرتے ہیں کہ جب تک مصطفیٰ مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، جب مصطفیٰ مدینے آئے مدینہ افضل تھا. صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ اہل مدینہ کا معمول تھا کہ جب ان کا باغ پہلا پھل دیتا، عقیدت دیکھیے اور محبت دیکھیے، پہلا پھل دیتا اہل مدینہ کا باغ تو پہلا پھل لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا. حضور کی بارگاہ جب بھی پہلا پھل کوئی بھی ان کا آقا تو پہلا پھل حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے. اور حضور کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. پھر اللہ کی حضور دعا مانگتی ہے اللہم بارک لنا فی سمائنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، وبارک لنا فی سائنا، وبارک لنا فی مدتنا. اے اللہ ہمارے اس پھل میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما. یہ سا اور مد یہ نمائش کے پیمانے تھے، ان میں برکت عطا فرما. پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انا ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانہ دعاک لمکہ وانا ادعوک للمدینہ مثل ما دعاک لمکہ ومثلہ معہ. اے اللہ ابراہیم تیرے بندے تھے، تیرے خلیل تھے، تیرے نبی تھے. اے اللہ جو دعائیں ابراہیم نے مکہ کے لیے مانگی تھی میں محمد وہی دعائیں مدینے کے لیے مانگتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. راوی کہتا ہے حضور یہ دعا مانگنے کے بعد کیا کرتے ثم یأمر اصغر ولید ویؤتی ذلک ثمر. پھر حضور مجلس کے اندر بیٹھا ہوا جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا حضور اس کو بلاتے اور وہ پھل اس کو عطا فرماتے. جب تک حضور کے قدم نہ لگے تھے یہ کثرت تھا، بیماریوں کا کیا تھا. جب تک میں نے مصطفیٰ بار شفا کا مرکز بنا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں جب ہم ہجرت کر
ابو بکر، حضرت بلال حبشی اور عامر بن فہیرہ، یہ تینوں ایک ہی اپارٹمنٹ کے اندر رہتے تھے، ایک ہی گھر میں یہ رہتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت بلال اور حضرت عامر۔ تو مدینے کی آب و ہوا ہمیں راس نہ آیا، راس نہ آئی، بیمار ہو گئے، میرے باپ بھی بیمار ہو گئے، حضرت بلال بھی بیمار ہو گئے، عامر بھی بیمار ہو گئے۔ تو میں رسول اللہ سے اجازت لے کر اپنے باپ کی عادت کے لیے گئی، تو میں نے دیکھا کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے ان کو بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے، اور میں نے آ کر حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کی ہوا میں راس نہیں آیا۔ تو میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بولو نا، دعا کے لفظ سننا، لفظ سننا۔ حضور نے کہا، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد۔ اے اللہ، جس طرح تو نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب بنایا ہے، اس طرح مدینے کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ او اشد، اس کے لفظ او اشد، یا نہ مکے سے بڑھ کر مدینے کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ یہ جو ہم ہر وقت مدینہ 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 کہتے ہیں، مصطفیٰ نے کہا ہے اللہ مکے سے بڑھ کر مدینے کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ اور پھر کہا سچے ہاں، یا اللہ اس کی آب و ہوا، اس کی انوائرمنٹ، اس کو ہمارے لیے بہتر کر دے۔ وبارک لنا فی ملکہا وسائیہ وانکم وباءہا الی بحیۃ وہی الجوفہ۔ اے اللہ مدینے کی بیماری کو جوفہ وادی کی طرف دھکیل دے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے، مدینے کی فضا جو بیماریوں سے بھری تھی، بس قدر ہاتھ دستے مصطفیٰ کا اٹھنے کی دیر تھی کہ خدا نے سارے مدینے کو بیماریوں سے پاک کر کے شفا کا مرکز بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد یہ حال تھا، یہ مسئلہ پوچھنے والے کہ آپ مکہ کا گھر ہوں، مدینے جاؤں تو نہ جاؤں تو جاتا ہے کہ نہیں، تیرے اس سفر کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد حضور نے یہ کیفیت ہو گئی، اس دعا کے بعد یہ کیفیت ہو گئی کہ مجھے بتائیے کہ کبھی مٹی سے بھی کسی بیماری کا علاج ہوتا ہے؟ مگر قربان جائے، آقا نے فرمایا کہ اگر کوڑ کا مریض لایا جائے، کوڑ کا مریض، تو فرمایا غبار مدینہ کے شفاء الجسام، اگر کوڑ کا مریض آئے میرے مدینے کی مٹی ملے میرا رب شفا دیتا، مدینے کی مٹی ملے میرا رب اس کوڑ کے مریض کو شفا دے۔ اقبال نے اسی وجہ سے نہیں لندن میں بیٹھ کر، لندن فرانس کے مرکز میں بیٹھ کر اقبال نے کہا، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلائے بارش فرانس، سرما ہے میری آنکھوں کا خاک مدینہ و رجب، کہ میری آنکھوں میں محمد عربی کے ڈیرے کا سرما پڑا ہوا ہے، نجف اشرف کا سرما پڑا ہوا ہے۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک کہا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کو، حضور نے فرمایا، اللہم اجعل بالمدینہ ضیفین ما جعلت بمکہ من البرکۃ۔ اے اللہ، جو برکتیں تم نے مکہ کو عطا کی ہے، اس سے دگنی برکت میرے مدینے کو عطا فرما۔ جو مکے کو برکت دی ہے، اس سے دگنی برکت میرے مدینے کو۔ تو پتہ چلا کہ مکہ کی فضیلتیں اپنی جگہ، مکہ کی عظمت اپنی جگہ، خدا کا گھر، اے اللہ قیامت تک اپنے گھر کو آباد رکھ، تیرے موحد بندے، تیرے مومن بندے، تیری توحید کا اعتراف کرنے والے بندے تیرے گھر کا طواف کرتے رہے، اپنے ایمانوں کو تازگی بخشتے رہے، لیکن اے اللہ قیامت تک اس مدینے کو آباد رکھ جہاں پہنچ کر عاشقوں کے ایمان کے گلشن میں بہار آ۔ جب تک حضور مکے میں تھے مکہ افضل، جب مصطفیٰ مدینے میں آئے تو مدینہ افضل۔ پیر سید نصیر گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے باہر گزرے، 1000 بار۔ یہ تو عشق کی بات ہے نا، عشق کی بات ہے، کوئی اور عشق کی بات وہی سمجھتا ہے جس کے دل کے اندر لگن ہے، عشق محبت، حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ واصف علی واصف نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا شیطان نے بڑی باتیں کی تھی، ہر قدم قدم پر اس نے سجدے کیے، باتیں کی، لیکن نہیں ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا درویش کا ایک جملہ پوری تقریر پر باری ہوتا ہے،
واصف صاحب نے لکھا وجہ یہ ہے فرشتے اللہ کا قرب پا کے شیطان کو دھکارا گیا. اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ شیطان خدا کو معبود سمجھتا تھا, فقط معبود سمجھتا تھا, اور فرشتے خدا کو معبود سمجھتے. جو فقط معبود اور مسجود سمجھے اور آندہ درگاہ ہو گیا ہے حکم نہ ماننے کی وجہ سے, جنہوں نے محبوب جانا وہ آج تک اس کے قرب کی لذتیں لوٹ رہے. تو جب تک آقا جدھر جدھر سے وہ گزرے, بلکہ ایک عاشق نے تو یہاں تک کہا تھا کچھ لمحوں کے لیے تم ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے, کچھ لمحوں کے لیے تم ٹھہرے تھے جس پیڑ کے نیچے, سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ میں, آج تک اس پیڑ کا سایہ میں. اور محمد علی صاحب نے تو حد کر دی کہ مکہ کی فضاؤں میں, طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب مکاشفات کے اندر لکھا ہے کہ میں نے جب کعبۃ اللہ کا حج کیا اس وقت پیدل حج ہوتے تھے, تو میں نے دیکھا کہ مٹی ریت کے ذرات کے اندر سے روشنی پھوٹتی نظر آئی, روشنی پھوٹتی ریت کے ذرات سے. اب وہ آنکھوں والے تھے. اقبال نے کہا تھا کہ نظر بینا بھی کا خدا سے تھا کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں, کہ بینا نگاہ طرف کر. تو کہتے ہیں میں نے خدا کے حضور مراقبہ کیا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اپنے مکاشفات میں لکھتے ہیں مراقبہ کیا, اور میں نے کہا یا اللہ یہ شہر مکہ کی رونقیں اور شہر مکہ کا نور اور شہر مدینہ کا نور, یہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ مکہ میں تیرا گھر ہے, مدینہ میں تیرا محبوب حرم کر رہا ہے, لیکن ان ریت کے ذرات سے پھوٹتی ہوئی روشنی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو یا اللہ یہ نقطہ تو سمجھا دے کہ مکہ مکرمہ تو جو تجلیات ہیں مدینہ طیبہ میں, یہ صحراؤں سے روشنی کیسے پھوٹ رہی ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اللہ نے میرے دل پر یہ بات القاء کی, کہا شاہ ولی اللہ تو جانتا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کی نگاہ جدھر پڑی میں نے اس سمت کو روشن کر دیا, میں نے اس سمت کو روشن کر دیا جدھر مصطفیٰ کی نگاہ پڑی. تو پھر کیوں نہ کہیں سحوری کی زبان میں کہ مکہ کی فضاؤں میں, طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آیا, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آیا. اور یہاں تک کہ سحوری نے کہا چھوڑ آیا ہم سحوری دل و جان مدینے, چھوڑ آیا ہم سحوری دل و جان مدینے میں. جو عاشق لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کعبہ اللہ پر پہلی نظر بڑی مشکل ہے, پہلی نظر کعبہ خدا کا گھر, پہلی نظر بڑی مشکل ہے اللہ کا جلال, مگر جب مدینہ چھوڑے تو آخری نظر مصطفیٰ کے روزے پر بڑی مشکل ہے, آخری نظر بڑی مشکل ہے. چھوڑ آیا ہم سحوری دل و جان مدینے, اب جینا یہاں مجھ کو دشوار ہوتا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ صرف شاعری کی زبان نہیں, یہ صرف نظم کی زبان نہیں, یہ صرف عقیدت کی زبان نہیں, یہ صرف عشق کی زبان نہیں, یہ معرفت و حقیقت کی زبان ہے. کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آقا نے حضرت بلال کو کہا بلال جنہوں نے 360 بت اس کعبے کے اندر سجائے تھے, ہم نے ان بتوں کو نکالا, کعبہ کو پاک کیا, جو ابراہیم نے خدا کا گھر بنایا اسے بنایا, اب اس کعبے کی چھت پر چڑھ اور چڑھ کر میرے خدا کی کبریائی کا اعلان کرو. تو تفصیل کا تو وقت نہیں ہے. حضرت بلال کعبے پر چڑھ کر مسکرائے. حضور نے فرمایا بلال آسان پڑھا, مسکراتا کیوں ہے؟ عرض کیا آقا مسکراتا اس لیے ہوں کہ جب میں مدینہ شریفہ میں تھا آپ نے کہا اذان پڑھ, میں نے اذان پڑھی تو روح کعبے کی طرف تھا. میں بدر میں تھا, حضور نے کہا اذان پڑھ, میں نے اذان پڑھی تو روح کعبے کی طرف تھا. میں احد میں تھا, حضور نے کہا اذان پڑھ, میں نے اذان پڑھی روح کعبے کی طرف تھا. میں خندق میں تھا, آقا آپ نے کہا اذان پڑھ, میں نے اذان پڑھی تو روح کعبے کی طرف تھا. آقا مسکراتا اس لیے ہوں آپ نے کعبے کے اوپر چڑھا دیا, سوچتا ہوں روح کدھر کروں, روح کدھر کروں.
حضور نے مسکرا کر کہا بلال میری طرف بولو نہ پیچھے لگا اور کسی کی آواز بلال پریشان نہ ہو تو میری طرف رخ کر لے اس لیے کہ ساری کائنات کے مومنوں کا یہ کعبہ ہے محمد اس کعبے کا بھی کعبہ اس لیے اللہ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو تو فقط کعبے کو ہوتا ہے پاش کعبے کے کعبے کو دیکھے پچھلی لذت بھی دوبارہ ہو اگلی لذت بھی دوبارہ ہو دعا کریں جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سب کو آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے حج نہیں کیا شادی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنہوں نے حج کیا ہوا ہے ان کو بارے دے کر آپ